بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل نے عالمی قوتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کو تخریب کاری سے روکا جائے ورنہ ہم خود بھی نمٹنا جانتے ہیں۔ ایران اور اس کی سیکیورٹی فورسز مشرق وسطی کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکے ہیں اور ہمارے جہازوں پر ایران کے حملے ناقابل برداشت ہیں۔ اسرائیل کا عالمی قوتوں سے کہنا ہے کہ ایران کو جارحیت سے روکا جائے ورنہ اسرائیل اکیلے بھی ان کو سبق سکھا سکتا ہے۔ ہم عالمی برادری سے کٹ کر کچھ نہیں کرنا چاہتے تاکہ دوست ممالک کو شکایت نہ رہے۔ اسرائیل کا مزید کہنا ہے کہ اگر عالمی قوتیں ایران کو نہیں روکیں گے تو اسرائیل تنہا ایران کا مقابلہ کرے گا اور لبنان میں اہم اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اسرائیل کا عالمی قوتوں کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ ایران جوہری منصوبوں پر تیزی سے کام کر رہا ہے، اس لیے اب غیر جانبدار رہنا ممکن نہیں رہا ہے۔ جلد ہی عالمی قوتوں کو کسی نتیجے پر پہنچنا ہوگا اور اس میں تاخیر سے خطے کے امن کو خطرہ درپیش ہوگا۔ امریکی CIA کے سربراہ ولیم برنرز ایران کے بارے میں بات چیت کے لیے اسرائیل پہنچے ہیں۔ چیف اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع شہر رام اللہ میں بھی جائیں گے، جہاں وہ فلسطینی صدر محمود عباس اور انٹیلیجنس چیف ماجد فرج سے ملاقاتیں کریں گے۔ دوستو، یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب تجزیہ کار ایران اور اسرائیل سے منسلک سمندری جہازوں پر حملے کو ایک شیڈو وار قرار دے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ماہ ایک اسرائیلی تیل بردار جہاز پر عمان کے ساحل کے قریب ڈرون حملہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں عملے کے 2 ارکان ہلاک ہو گئے تھے۔ دوسری طرف ایران آرمی کا کہنا ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے کی بات ہو تو پھر ہم عین الاسد جیسی کارروائی انجام دیں گے اور کھل کر اس کا اعلان بھی کریں گے۔ ان کا اشارہ دوستو جنوری 2020 میں عراق میں امریکہ کی عین الاسد چھاؤنی پر ایران کے میزائل حملوں کی جانب تھا، جس کے نتیجے میں اس چھاؤنی کو زبردست نقصان پہنچا تھا۔ ایرانی آرمی کا مزید کہنا ہے کہ دشمن کی تازہ قصہ خوانی نفسیاتی آپریشن اور ایران کے اتحاد اور یکجہتی سے اس کے خوف اور وحشت کی علامت ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور صہیونی حکومت کی خطے میں بدامنی پھیلانا ہے اور سعودی ذرائع ابلاغ اس میں اپنا حصہ ڈال کر ایرانوفوبیا کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں جب صہیونی حکومت نے اس قسم کے الزامات عائد کیے ہیں۔ ایرانی حکومت کا کہنا تھا کہ یہ الزامات امریکہ میں اسرائیلی لابی کی ایما پر رشوت لے کر عائد کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی حکومت نے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نفتالی کی دھمکی کے جواب میں کہا ہے کہ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرنے کے بعد انتہائی بے شرمی کے ساتھ ایران کو فوجی حملے کی دھمکی دے رہا ہے۔ دوستو، محبوب احمد لکھتے ہیں کہ عالمی منظرنامے پر بالادستی کی دوڑ کے باعث انسانی تہذیب اور ثقافت کے مراکز اور تیل اور گیس کی قدرتی دولت سے مالا مال ممالک ان دنوں سامراج کی لوٹ مار کے ہاتھوں تاراج ہوتے جا رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد مذہب کے نام پر عالمی اسلام کے امن کو برباد کرنے کا گھناؤنا منصوبہ امریکی حکمت عملی کا ہی شاخسانہ تھا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے امن کو تباہ و برباد کر دیا۔ امریکہ اور برطانیہ نے دوسری عالمی لڑائی کے بعد 1945 کو عالمی افق پر قبضے کا جو منصوبہ تشکیل دیا تھا، اس میں مشرق وسطی اور خلیج فارس کے تیل کی دولت سے مالا مال ممالک کو خصوصی توجہ کا مرکز بنایا گیا تھا تاکہ ان کے ذخائر پر اپنی اجارہ داری قائم کی جا سکے۔ مشرق وسطی، یورپ اور ایشیا میں امریکہ کی آج بھی یہی کوشش ہے۔
امریکہ کی یہ بھی کوشش ہے کہ وہ کسی ایسی طاقت کو کبھی بھی نہ ابھرنے دے جو اس کے مفادات کے لیے خطرہ ثابت ہو، لیکن روس اور چائنا روز اول سے ہی مغرب کے لیے ایک بڑا خطرہ گردانے جاتے ہیں۔ لہذا امریکہ نے اپنے عالمی قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اب خطے کے تقریباً تمام ممالک پر سرمایہ کاری کو ترجیح دینا شروع کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ کو اس بات کا مکمل ادراک ہو چکا ہے کہ بندوق کی نوک پر مزید کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ افغانستان اور عراق کی جنگیں اس کی واضح مثالیں ہیں۔ سابق امریکی صدر نیکسن نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ دنیا کو کنٹرول کرنے کی چابی مشرق وسطیٰ اور خلیج میں تیل کے ذخائر ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئر اہلکار جیمز بیکر نے بھارت کے وزیر اعظم گجرال کو 1997 میں کہا تھا کہ تیل ہماری تہذیب ہے۔ امریکہ جہاں چائنا اور روس کے بڑھتے ہوئے عالمی اثر و رسوخ سے ناراض ہے، وہیں عالم اسلام کے مفادات کا دفاع کرنے والے ممالک بھی اس کے نشانے پر ہیں، جن میں ترکی، ایران اور پاکستان سر فہرست ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے تیل کے ذخائر پر قبضے کے لیے عراق جبکہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا، تاکہ پاکستان کے آسانی کے ساتھ ایٹمی اثاثوں کو اپنی تحویل میں لیا جا سکے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت مشرق وسطیٰ اور سینٹرل ایشیا کے تیل کے ذخائر پر کنٹرول کے حوالے سے امریکہ اور مغرب کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ چائنا اور سعودی عرب اسی وجہ سے پاکستان کو اپنا معاون سمجھتے ہیں، لہذا اس کی دفاعی طاقت کو محدود رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی بالادستی کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ امریکہ کا افغانستان کے بعد اس سال کے آخر تک ایران سے بھی اپنا مشن ختم کر کے فوجیں واپس بلانے کا اعلان خطے میں ایک نئی گریڈ گیم کا حصہ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عراق پر حملے سے پہلے برطانیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ حملہ ذاتی دفاع کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ عراق کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں جو قبرص میں برطانوی فوجی اڈوں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا تھا۔ دوستو، ایک طرف امریکہ لاکھوں انسانی جانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنی افواج واپس بلانے کی باتیں کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف مغربی ممالک اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے دوبارہ حملوں کے لیے نئی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ایران کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ سے نکل جائے، تاہم اسے اس ہدف میں زیادہ کامیابی نہیں ملی، کیونکہ عرب خلیجی ممالک کا ایران پر عدم اعتماد بڑی رکاوٹ رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو موجودہ سطح تک لانے میں جہاں اسلام دشمن عناصر کی کارروائیاں شامل حال رہی ہیں، وہیں بعض عرب ممالک کے کردار سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ نے جس ملک میں بھی قدم رکھا وہاں وحشت اور بربریت کی ایک تاریخ رقم کر دی۔ 22 ستمبر 1980 کو شروع ہونے والی عراق ایران جنگ، جس کا اختتام 20 اگست 1988 کو ہوا، تقریباً 10 لاکھ ایرانی اور 5 لاکھ سے زائد عراقی لقمۂ اجر بنے۔ 2 اگست 1990 کو کویت پر عراقی قبضے کے خلاف ایران پر جو لڑائی مسلط کی گئی وہ 28 فروری 1991 تک جاری رہی۔ اس دوران بھی لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق 1 سے 1.5 ملین معصوم عراقی دوائیوں اور خوراک کی عدم دستیابی کی بنا پر زندگی کی بازی ہار گئے۔ دوسری طرف چائنا کی مستحکم ہوتی ہوئی پوزیشن متعدد ممالک کے لیے پریشانی کا سامان کر رہی ہے، لہذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اتحادیوں کی مدد سے شطرنج کی بساط 2 براعظموں میں الگ الگ بچھا رہا ہے۔ امریکہ اور بھارت کے گٹھ جوڑ سے چائنا کو بھی شدید تشویش لاحق ہے، کیونکہ بھارت بھی بحر ہند میں ایک بڑی بحری قوت کی حیثیت رکھتا ہے۔
امریکہ اور بھارت کے گٹھ جوڑ سے چائنا کو بھی شدید تشویش لاحق ہے، کیونکہ بھارت بھی بحر ہند میں ایک بڑی بحری قوت کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ اسی سمندر کے راستے چائنا کی 70 تا 90% تجارت انجام پاتی ہے۔ چائنا کی یہ خواہش ہے کہ ایشیا اور افریقہ کو کسی نہ کسی طور پر ایک بھرپور بلاک کی شکل میں عالمی معیشت کے بڑے بلاک کے طور پر سامنے لایا جائے، لہذا ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تحت سڑکوں، ریلوے کی پٹریوں اور بندرگاہوں پر اربوں ڈالرز لگانے کے ساتھ ساتھ فوجی صلاحیت کو بڑھانے پر بھرپور توجہ دینا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بحر الکاہل میں پہلے سے ہی چائنا کی سب سے بڑی بحریہ موجود ہے، جس میں 300 سے زائد جہاز ہیں، اور اب افریقہ میں 60 ارب ڈالرز کے ترقیاتی منصوبوں میں مزید سرمایہ کاری کا اعلان یقیناً امریکہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دوستو، عالمی سطح پر طاقت کے معاملات جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اس سے طاقت اور دولت کے بدلتے ہوئے معیار اور معاملات کے اثرات بھی وسیع اور گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا امریکہ کی برتری کو لاحق خطرات میں سے بیشتر اس کے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ امریکہ دور حاضر میں مغرب کا سب سے بڑا نمائندہ بن چکا ہے، اسی لیے چائنا کے ساتھ اس کا وہ ٹکراؤ جاری ہے جو آج سے کئی سو سال پہلے شروع ہوا تھا، جس کی تاریخ حیرت انگیز اور ڈرامائی ہے۔ امریکہ کو اس صدی میں کئی لڑائیاں لڑنے کا تجربہ حاصل ہے جو اس نے اپنے سے کمزور ممالک کے خلاف لڑی، لیکن ان میں بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اس کے برعکس چائنا کو کوئی بھی بڑی جنگ لڑنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ 1839 کی طرح پھر چائنا کو ڈرا دھمکا کر باہمی تجارت کا جھکاؤ اپنی طرف کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ لیکن امریکہ کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ آج چائنا بڑی عسکری طاقت بن چکا ہے، لہذا امریکی اسٹیبلشمنٹ کو 150 سال پہلے کی نسبت زیادہ طاقتور چائنا کا سامنا ہے۔ اگر امریکہ نے سرد یا گرم جنگ چھیڑ دی تو ممکن ہے کہ تاریخ کا پہیہ الٹا چل پڑے۔ دوستو، دوسری طرف سعودی عربیہ اور ایران میں کشیدگی، عرب بحار اور مشرق وسطیٰ کے حکمرانوں کے درمیان طاقت کی جنگ وہ کمزوریاں ہیں جن سے غیر ملکی عناصر اور بین الاقوامی قوتیں بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اس بات میں بھی کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ امریکہ اور نیٹو مشرق وسطیٰ میں بری طرح شکست سے دوچار ہو چکے ہیں، اور وہ اگلے کئی سالوں تک اس شکست کے اثرات کا شکار رہیں گے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔